بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے نئے چیئرمین کا انتخاب کر لیا ہے۔ عارضی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر۔ ذرا ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کون، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کن سیاسی جماعتوں کے سٹرکچر سے متاثر ہے اور تحریک انصاف میں انہوں نے کب شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا تجزیہ بھی دے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ ہے کون، اور پھر اچانک یہ یہاں پر کس طرح سے نمودار ہو گئے، ان کی سیاسی زندگی کتنی ہے، پھر تحریک انصاف میں کب سے موجود ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں، ذرا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جناب، یہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر سے ان کا تعلق ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہے، ان کا جو چیمبر ہے اس سے یہ وابستہ رہے۔ جو وکلا تحریک تھی اس میں بھی انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر انہی کے چیمبر سے پھر نکل کر اپنا وہ الگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب شروع سے تقریباً اگر ہم دیکھیں، ویسے تو یہ وکیل اور سیاست دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں۔ یہ 2008 کا جو انتخابات تھے یا الیکشن تھا 2008 میں، تو بنیر سے یہ تقریباً NA28 کا جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس پر یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، اور انتخابی نشان وہ ان کا تیر تھا۔ تو یہ پرانا جیالہ ہے جو اب تحریک انصاف کو لیڈ کرے گا۔ 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے بنیرس کا جو NA28 ہے اس پر یہ انتخاب لڑ چکے تھے، اور بہت تھوڑے ہی مارجن سے یہ ہار گئے تھے۔ اسی طرح پھر 2008 کے انتخابات کے بعد یہ زیادہ تر جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے غائب رہے، یعنی جو ایکٹیو پالیٹکس ہے اس میں نہیں رہے۔ اور اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی کیسز تھے، مقدمات تھے، تو ان میں یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ اس میں یہ نون لیگ میں بھی پیش ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں، JUI کے بھی رہے ہیں، جماعت اسلامی کے، محمود خان اچکزئی صاحب کے۔ تو مختلف مقدمات میں بحیثیت وکیل وہ ان کے مقدمات بیرسٹر گوہر صاحب یہ لڑ چکے تھے۔ تحریک انصاف میں کس طرح سے آئیں؟ تحریک انصاف میں یہ ہے کہ پھر جس طرح یہ سیاسی جماعتوں کے مقدمات لڑ رہے تھے، تو تحریک انصاف کے مقدمات میں بھی یہ پیش ہوتے رہے، عمران خان کے مقدمات میں بھی پیش ہوتے رہے۔ تو وہاں سے ان کا اس کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ یہ منسلک ہو گئے، اور پھر تقریباً جولائی 2022 میں یہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف میں وہ شامل ہو گئے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے، پرویز خٹک صاحب، جنہوں نے اب تحریک انصاف سے راہیں جدا کر دی ہے، اسی طرح اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، وہ محرک بنے تھے ان کو تحریک انصاف میں لانے کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ اس میں تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کے گلے میں جو مفلر ڈال رہے ہیں پارٹی کا، تو اس تصویر کے اندر بھی خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب یہ دونوں موجود ہیں۔ جب ہم یعنی مختلف لوگوں سے بات کی، مختلف جو ویب سائٹس وغیرہ ہے ان پر ان کے پروفائل کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا، تو اس میں یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر وہ جماعت اسلامی اور MQM کا جو سٹرکچر ہے اس سے متاثر ہے، اور ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی وہ ایک
جمہوری جماعت ہیں کہ جہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے نتیجے میں لوگوں کو ذمہ داریاں یا منصب یا عہدے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور انتخابات کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے یعنی اپنے منصب پر آتے ہیں اور اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں، اور پھر انتخابات ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نئے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی پرانے منتخب ہو جاتے ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس سے متاثر ہے، اور ایم کیو ایم کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ اس سے متاثر ہے بیرسٹر گوہر، کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ان پارٹیوں کے اندر موجود ہے، مورثیت جو ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس سوال کا جائزہ لیں کہ یہ اس وقت جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو کیوں بنایا گیا، کیونکہ زیادہ تر جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے یا جو پاکستانی سیاست کے نبض شناس ہے اور پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی رائے اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت فوج اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں ہیں، اور ان دوریوں کو کم کرنا ضروری ہے، اور جب تک یہ دوریاں اور یہ اختلافات کم نہیں ہوتی تو تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے پاکستان کے، وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے کر دی جائے گی پارٹی کو، یا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کر دی جائے گی، اگرچہ یہ دونوں گرفتار ہیں لیکن یہ ڈسکوالیفائی کہیں سے نہیں ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے فوج کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہیں، اور یہ جو دوریاں ہیں یا جو ٹینشن ہے تحریک انصاف کے درمیان اور فوج کے درمیان یا عمران خان اور فوج کے درمیان، اس کو یہ کم بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پارٹی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت جو ہے وہ کوئی لینا نہیں چاہتے تھے، رسک نہیں لینا چاہتے تھے، حالانکہ علی ظفر بھی موجود ہے اگر رسک نہیں لینا چاہتے تھے، یا حامد خان صاحب بھی موجود ہے اگر رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، تو وکلا تو بہت بھی اور بھی سارے ہیں۔ مروت صاحب جو ہے خود وہ اس وقت ایک ان کا فگر بن چکا ہے تحریک انصاف والوں کا، لیکن وہ بھی پیچھے چلے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں تو یہ یہاں پر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس لیے ان کو بنایا گیا ہے کہ عمران خان ہمیشہ ایسے شخص کا انتخاب کرتا ہے کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہو کہ اس کا قد کاٹ جو ہے یہ مجھ سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور یہ کل جو ہے سولو پلائٹ نہیں لے گا۔ جس طرح پنجاب میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا عثمان بزدار کو جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، تو اس لیے بنایا تھا کہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ رہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ ایک ان نون بندہ ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ نون نہیں ہے، اور کوئی زیادہ پولیٹیکل شیئرز اور سٹیکس بھی ان کے نہیں ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے وہ یہاں جانے سے انکار کر دے اور پھر اس کو ہٹانا ہمارے لیے مشکل ہو۔ تو یہ بھی ایک ریزن جو ہے یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ان نون بندے کو اس کے جو ہے پوسٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں، جس طرح محمود خان صاحب کو گزشتہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں لگایا گیا تھا کہ جو ٹوٹلی ہولی سولی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہو، اور ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی، اپنی کوئی شخصیت، اپنی کوئی سیاسی قد کاٹ اور حیثیت نہ ہو جو کل جو ہے وہ بن جائے، کسی مشکل کا سبب جو ہے وہ بن سکتے ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک رائے ہے، ممکن ہے کہ کوئی اور ریزنز ہو اس کے، لیکن یہ بھی ایک وہ ہے اس کا یعنی ایک پہلو ہے۔ اور وہ پہلے چونکہ عمران خان صاحب ایسے کر چکے ہیں، عثمان بزدار کے حوالے سے پورا ملک مخالف تھا، پورا ان کی تمام پولیٹیکل پارٹی مخالف تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو لے کر آئے تھے۔ اسی طرح محمود خان صاحب کے حوالے سے بھی جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ ہے، یہی معاملہ تھا، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے رکھا تھا۔ تو یہ یہی اس لیے تھا کہ یہ کمزور لوگ تھے اور ہر وقت جو ہے وہ عمران خان کے محتاج جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اب انتخابات ہو جائیں گے، انتخابات کے بعد مقدمات ہے، مقدمات کے بعد جو ہے فیصلے ہونے ہیں، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب دوبارہ جو آنے والے انتخابات ابھی ہے 8 فروری کو، یہ مائنس عمران خان ہوں گے پلس نواز شریف ہوں گے، یا مائنس عمران خان اور نواز شریف دونوں ہوں گے۔ تو یہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ
تحریک انصاف جو ہے بیرسٹر گوہر کے لیے ظاہر سی بات ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب باہر جیل کے اندر ہوں گے یا وہ نااہل ہوں گے اور انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو پارٹی کو جو ہے نا وہ آگے لے کر جانا، اس کو انتخابات میں جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور چیلنج جو ہے وہ ضرور ہے۔ بس یہی تھوڑا سا اس کے بارے میں بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچانی تھی۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔